میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ہماری ہی سٹوری تھی ایچ اے کے کی، حسن ایوب خان کی، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر میرا ایک سورس موجود ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اس وقت بات چیت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور توقع یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کچھ شراکت داری ہو جائے گی. ایک متحدہ اپوزیشن مرکز کے اندر اور صوبے کے اندر جو ہے وہ پاور شیئرنگ کا فارمولہ بھی طے پا جائے گا. اور بظاہر اسی حوالے سے جو سورس نے جو خبر دی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ جو مولانا فضل الرحمان کو جو اپوز کرنے والی فورسز ہیں ود ان پی ٹی آئی، وہ ایک علی مین گنڈا پور ہیں، شیخ وقاص سکرم ہیں، اور دوسری جانب علیمہ خانم ہیں. تو علی مین گنڈا پور نے تو کھل کر مولانا فضل الرحمان سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار ایک بار پھر کیا، اور ایسے موقع پر کیا جب شفیع جان جو کہ ترجمان ہیں صوبائی حکومت کے، وہ یہ کنفیس کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان رابطے جاری ہیں. علی مین گنڈا پور صاحب کیا فرما رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. مولانا صاحب، آپ کے والد صاحب بھی حوالدار تھے. یہ میں نہیں کہتا، خود کہتے ہیں، فوٹو بھی ہیں، لوگوں نے دیکھے ہوں گے. اب انگریز کی فوج میں تھے، جہاں بھی تھے تو حوالدار. اگر وہ ان لائن آف ڈیوٹی مارے جاتے، ہم کیا کہتے ہیں ان کے؟ یہ تنخواہدار تھا. آپ نے تو مقبرے بنا لیے ہوتے اس کے اگر ایسا کچھ ہو جاتا. لیکن اوروں کے بچوں کے بارے میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. اب آپ نے سنا کہ علی مین گنڈا پور نے کس طریقے سے جو شودا والا معاملہ ہے اس کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے اپنے جو والد تھے وہ حوالدار تھے، یعنی ہیڈ کانسٹیبل تھے. اب یہ بات انہوں نے کیوں کی اس موقع کے اوپر جب مولانا فضل الرحمان اس وقت ایک نیشنل لیڈر ہیں، مولانا فضل الرحمان ایک عالم دین ہے، مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر علی مین گنڈا پور کا یونی اس طریقے سے تیکھے قسم کے بیانات دینا اور مولانا فضل الرحمان کو تنقید کا نشانہ اس جانب نشاندہی کرتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو دوریاں ختم ہو رہی ہیں، اس سے متعلق علی مین گنڈا پور جو ہے وہ پریشان ہیں، وہ نالاں ہیں، وہ ناخوش ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ مولانا فضل الرحمان اور سہیل آفریدی مزید قریب آئیں. یہاں تک علی مین گنڈا پور نے کہہ دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو وہ شخصیت ہیں جو پاکستان کی واحد شخصیت ہے جنہوں نے شودا کی جو اراضی ہے وہ جی ایچ کیو سے اپنے نام منتقل کروائی، اور اس کا انتقال بھی ہو چکا ہوا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. آج بھی جی ایچ یو کا انتقال پڑا ہوا ہے کہ شہداء اور غازیوں کی زمین میں 1200 کنال مولانا صاحب آپ نے لیے. ادھر شہداء کی زمینیں بھی لیتے ہو، غازیوں کی زمینوں میں حصہ بھی لیتے ہو، پھر ان کے اوپر باتیں بھی کرتے ہو. تو میں تو ان سے کہوں گا کہ ذرا وہ جی ایچ کیو والا انتقال ذرا نکال کے دکھا دے پوری قوم کو کہ مولانا صاحب نے تو ہم سے 1200 کنال زمین لی تھی انتقال کرنے کے لیے کیونکہ اس کی حکومت تھی. ابھی آپ نے گفتگو سن لیجیے. دوسری جانب جی مولانا فضل الرحمان بھی رکنے والے نہیں ہیں. انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ اس پر بدستور قائم ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنے تیر چلا دیے. وہ فرماتے ہیں کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا حمایتی ہے وہ محب وطن ہے، جو پاکستان کے ساتھ وفادار ہے اس کو غدار قرار دیا جا رہا ہے. آج اسٹیبلشمنٹ کے وفادار کو وفادار کہا جاتا ہے اور پاکستان کے وفادار کو غدار کہا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو نصیحت کروں گا کہ سیاستدانوں کو دبانے کے لیے صدیوں پرانے فرسودہ دقیانوسی حربے استعمال کرنا چھوڑ دو. اب یہ بات آپ نے سنی جی. اب مولانا فضل الرحمان بھی یعنی جو ایک دفعہ موقف اختیار کر لیں تو پھر وہاں سے ان کو بھی یعنی ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے، اور مولانا بھی رکنے والے بظاہر دکھائی نہیں دے رہے. لیٹ سی، مولانا کے اوپر پہلے بھی بڑی تنقید ہو چکی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب جو باتیں مجھے سورس نے بتائی ہیں جس پر میں نے پہلی مرتبہ یقین نہیں کیا، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری خبر نہیں ہے، جو کہ مجھے ایک قابل اعتماد سورس ود ان پاکستان تحریک انصاف کافی سینئر لیول کے اوپر وہ موجود ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور انہی کے دعوے کو میں ریپروڈیوس کر رہا ہوں اپنے ولاگ کے اندر. بہرحال جی یہ ایک سچویشن اس طرح کی بن رہی ہے جو آپ کے ساتھ میں نے بیان کی. دوسری جانب اگر علیمہ خانم کی بات کریں جو کہ دوسری ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ اپوز کر رہی ہیں اس وقت مولانا فضل الرحمان کو، ان سے ناخوش ہیں، ان سے متعلق تبصرہ اور ان سے متعلق بات کرنے سے انہوں نے گریز کیا تھا، تو آج وہ مردان کے اندر ایک ریلی نکال رہی ہیں. اور ان کے مطابق
وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام دعوے غلط ہیں کہ عمران خان کے نام پر لوگ نہیں نکل رہے. علیمہ خانم مردان کے اندر جو پبلک گیدرنگ ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے بظاہر بڑی خوش دکھائی دے رہی ہیں. لیکن جب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کہا جا رہا ہے کہ کوئی لوگ نہیں نکلیں گے عمران خان کے لیے, آج آ کے دیکھ لیں مردان کو سارے. اب علیمہ خانم جو ہے وہ دیکھیں سیلف پروجیکشن ان کا جو ہے وہ ٹاپ ایجنڈا ہے, اور علیمہ خانم جو ہے وہ اپنی یعنی کمپنی کی مشہوری کے علاوہ کسی بات کو نہیں سوچتی. اب علیمہ خانم کا بنیادی ایجنڈا پارٹی کو ہائی جیک کرنا ہے, اور اس حوالے سے اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سہیل آفریدی کی یا صوبائی حکومت کی قربت ہو جاتی ہے تو اس سے یقینی طور پر نقصان ہوگا علیمہ خانم کی جو پارٹی کے اوپر گرفت ہے اس کے حوالے سے. اور دوسرا جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر مختلف سیکشنز ہیں جو کہ مولانا کی طرف بیسیکلی 2 قدم بڑھنا چاہ رہے ہیں, جس میں اسد کیسر صاحب بھی شامل ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ علیمہ خانم سے بظاہر زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہے. بہرحال یہ ود ان پارٹی چیزیں چل رہی ہیں جی. علیمہ خانم نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ پارٹی کے اندر اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. اب اتفاق اور اتحاد کی وہ بات تو کرتی ہیں لیکن عملی طور کے اوپر پارٹی کو وہ اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی ہیں. سلمان اکرم راجہ بھی ان سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں جی. عمران خان کی رہائی سے متعلق یہ تحریکیں چلا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو بھی اگر شامل کیا گیا تو اس میں بھی ایک ہی موقف ہے جی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ سنجیدہ جد و جہد کر سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان, اور ان کی جو تحریک ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کو نئی روح مل جائے گی, اس کو نئی جو ہے وہ جان مل جائے گی. لیکن دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بری خبر ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور یہ واضح کر دیا ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہوئی تھی اس میں یہ واضح ہو چکا تھا کہ جو نیب کے مقدمات ہیں یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ڈومین میں آئیں گے اور سپریم کورٹ کا وہ دائرہ اختیار نہیں ہوگا, اور اسی حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اب سپریم کورٹ نے نیب مقدمات کی دوسری اپیلوں کا فورم وفاقی آئینی عدالت کو قرار دے دیا ہے. نیب مقدمات سے متعلق ضمانت کی درخواستیں بھی وفاقی آئینی عدالت میں ہی دائر کی جا سکیں گی, یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا جی. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایک ہی مقدمے کی کارروائی 2 مختلف اعلیٰ عدالتوں سے نہیں چل سکتی. سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ بھی کہتا ہے کہ متوازی کارروائی متضاد احکامات سے بچنے کے لیے ایک ہی فورم پر سماعت ضروری ہے. آئین قومی احتساب آرڈیننس کے متعلقہ دفعات کو یکجا پڑھنے سے اختیار آئینی عدالت کو حاصل ہے. تو اب بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ یہ معاملہ آ چکا ہے ڈومین میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی, اور یہی اب ایک فورم رہ چکا ہے جو کہ اس سے متعلق چاہے وہ آئینی درخواستیں ہیں, چاہے وہ کوئی نیب سے متعلقہ درخواستیں ہیں, چاہے نیب کی جو ہے وہ ضمانتوں کی درخواستیں ہیں, یہ تمام کی تمام جو معاملات ہیں یہ اب وفاقی آئینی عدالت کی ہی جو ہے دائرہ اختیار کے اندر ہیں یا انہی کی ڈومین کے اندر ہیں. یہ بخوبی علم تھا جی پاکستان تحریک انصاف کے تمام لائرز کو, وہ کانسٹیٹیوشنل لائرز بھی ہیں, ان کو علم تھا کہ یہ ڈومین بنتی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی. لیکن یہ بیسکلی ایک طریقے سے ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی جو ہے کوشش تھی کہ اپنی پارٹی کو کہ دیکھیں جی ہم تو سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں, ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملا. 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے جہاں سے یہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں, سلمان صفدر صاحب کو بھی بخوبی علم ہے کہ یہ دائرہ اختیار جو ہے اگر ہائی کورٹ سے ان کی اپیلیں ریجیکٹ ہوتی ہیں تو پھر جو اپیل کا ان کو حق حاصل ہوگا وہ وفاقی آئینی عدالت کے اندر ہی اپیل دائر کرنی ہوگی. لیکن یہ ایک کوشش تھی, ایک اٹیمپٹ تھی اپنے جو فالورز ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم سپریم کورٹ کے فورم سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملا. اب ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ دلائل دینے سے جو ہے وہ گریزہ ہیں. کیوں گریزہ ہیں؟ اس لیے گریزہ ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ جو ڈے لائٹ رابری کی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر, جس طریقے سے انہوں نے القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے لیے راضی حاصل کی, اس کی جو ہے وہ بلڈنگ ملک ریاض صاحب نے بنا کے دی, پھر انہوں نے کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں ڈالے تاکہ ایک جو ہے وہ جو ان کے پاس ایک رننگ کیپٹل ان کو فراہم کیا گیا, پھر سینکڑوں کنال اراضی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو گھر ہے بنی گالہ والا اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے نام منتقل کی فرد شہزادی کے. تو یہ چیزیں ایسے تو نہیں ہوگی تھی نا جی, یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسٹیبلش کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بددیانت شخص ہیں, انہوں نے کرپشن کی ہے, کرپٹ پریکٹس میں وہ ملوث پائے گئے ہیں. سادہ الفاظ میں کہ قاسم کے پاپا چور ہیں. اب قاسم کے پاپا نے چوری کی ہے لیکن چوری کو یعنی سیاست کے پیچھے چھپانے کے لیے
اب وہ ہائی کورٹ کے اندر دلائل نہیں دے رہے سلمان صفدر صاحب. جب انہوں نے اپیلیں دائر کی تھیں تو اپنے کلائنٹ کی کنسنٹ کے ساتھ وہ اپیلیں دائر ہوئی تھیں, تو پھر دوبارہ ان کو کنسنٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی. اور وہ زور دے رہے تھے کہ سسپینشن آف سینٹنس کے اوپر جو ہے وہ والی اپلیکیشن لگا دی جائے. جب مین اپیلیں دائر ہو جائیں تو پھر یعنی سزا معطلی کی جو درخواستیں ہوتی ہیں وہ غیر مؤثر ہو چکی ہوتی ہیں, اور یہ ایک اسٹیبلش پرنسپل ہے. لیکن اسٹیبلش پرنسپل کے باوجود بھی یعنی پاکستان تحریک انصاف ایک اپنے لیے ایک نئی ونڈو تلاش کرنا چاہ رہی تھی, جو ونڈو بند کر دی ہے بڑی کلیئرلی کیٹیگوریکلی سپریم کورٹ پاکستان نے. آگے بڑھتے ہیں جی. آزاد کشمیر کے جو عام انتخابات ہیں اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ بڑی گہما گہمی جاری تھی. دیکھا ہم نے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑے تیر چلائے اپنے مسلم لیگ نواز کے اوپر, پھر جواب میں مریم نواز شریف, ایون کہ یہاں تک کہ نواز شریف صاحب نے بھی برخوردار کہہ کر بلاول کو جو ہے وہ ایک جواب دیا. بھائی میری بات کا برا نہ ماننا بلاول بھائی, آپ میرے برخوردار ہو. یہ نوک جھونک سیاسی پارٹیوں میں ہوتی رہنی چاہیے, تلخی نہیں ہونی چاہیے. اب نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ گریز کرتے ہیں, نہیں بات کرتے, لیکن بلاول نے اتنی جو ہے وہ تیکھے بیانات دیے کہ اور پیپلز پارٹی نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ نواز شریف صاحب کو بھی چلیں پولائٹلی صحیح لیکن ان کو رسپونڈ کرنا پڑ گیا بلاول بھٹو زرداری کو, جو کہ میرے خیال کے مطابق ایک ایفیکٹو اپروچ تھی بلاول کی. لیکن آج سے انتخابی مہم جو کہ فرسٹ فیز کی پولنگ ہونی ہے اس حوالے سے وہ ختم ہو رہی ہے. اب مزید چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ انتخابی مہم جو ہے کسی قسم کا جلسہ کارنر میٹنگ کرنے پر پابندی ہے, یہاں تک کہ دفعہ 144 نافذ ہو چکی ہے وہاں پر ہو جائے گی, اور پھر 5 سے زائد لوگوں کا ایک جگہ اکٹھے ہونے پر بھی پابندی ہے. یہاں تک کہ جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے وہ جو ذمہ داران ہیں وہ اپنے بیانات دے رہے ہیں, وہ سٹیٹمنٹس ان کی جاری ہو رہی ہیں, وہ انہوں نے حساس اور انتہائی حساس اور نارمل جو ہے وہ جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے حوالے سے اپنی حکمت عملی ترتیب دے دی ہے. پولنگ سکیمز جو ہے وہ طے ہو چکی ہیں. پھر جو انتخابی میٹیریل ہوتا ہے یعنی پولنگ کے لیے وہ ڈبے موریں چیزیں وغیرہ وہ ان کی ترسیل کا جو ہے وہ عمل بھی تقریباً جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. یہ پریزائڈنگ آفیسرز وغیرہ یا دیگر عملہ جو ہے وہ تمام کا تمام جو ہے ان کو ڈیوٹیز اسائن ہو چکی ہیں. اب تو صرف اس کے بعد جو ہے وہ پولنگ ہونی ہے 27 تاریخ کو. بظاہر اس وقت تک جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ ارریلیونٹ ہو چکی ہے. فرسٹ فیز کے اندر تو کہیں بھی کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی دکھائی نہیں دے رہی, یعنی مکمل صفایا ہو چکا ہے ان کا. اب جو پولنگ ہے جی, پولنگ کا عمل جو ہے اس کے حوالے سے ایک طریقے سے اس کا آغاز ہو چکا ہے, کیونکہ میٹیریل کی جو ترسیل ہوتی ہے بیلٹ پیپرز بیلٹ بکس وغیرہ جو ہیں وہ پہنچائی جاتی ہیں پولنگ سٹیشنز کے اوپر. اور اے جے کے اندر آپ کو پتہ ہے کئی جگہ ایسی ہیں جو دور دراز ہیں, کئی پولنگ سٹیشن جو ہے وہ کافی اوپر جانا پڑتا ہے جہاں پر ڈائریکٹ جو ہے وہ گاڑی کا ایکسیس بھی کئی جگہوں کے اوپر نہیں ہے. تو اس حوالے سے تمام کی تمام جو کام ہے وہ کر لی ہیں. اور یہ تو پہلی مرتبہ جو میرپور ڈویژن کے اندر ہو رہا ہے, تو میرپور ڈویژن تو خاصی جو ہے وہ ڈیولپڈ ہے, وہاں پر اتنے مسائل نہیں ہیں, لیکن کچھ اور جگہوں کے اوپر ایسے مسائل یقینی طور پر ہوں گے. لیکن اب کوآرڈینیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ انتظامیہ اور پولیس کی کوآرڈینیشن بھی ریکوائرڈ ہوگی الیکشن کمیشن کے ساتھ. اور یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جس میں ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے. پولیس نے یعنی پولنگ سٹیشنز کے باہر لڑائی جھگڑوں کو جو ہے وہ روکنا ہے اس حوالے سے, لیکن آزاد کشمیر کے حوالے سے انشاءاللہ امید یہی ہے جی کہ پرامن طریقے سے یہ الیکشن مکمل جو ہے وہ ہو جائیں گے پہلے فیز کے اندر. تو بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ جی ایک اچھی خبر ہے انڈیا کی عوام کے لیے, اور وہ خبر یہ ہے کہ دھرمیندر پردھان جو کہ شکشا منتری تھے وہ اب شکشا منتری نہیں رہے, یعنی وہ ایجوکیشن منسٹر نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور نوجوانوں کی جو ایک جماعت ہے جس کو کاکروچ جنتا پارٹی کہا جاتا ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے. انہوں نے استعفیٰ دھرمیندر پردھان نے نریندر مودی کو بھیجا, اور نریندر مودی نے پھر بغیر 1 منٹ ضائع کیے وہ استعفیٰ منظور کر لیا. کیوں منظور کیا؟ کوئی خوشی سے نہیں کیا, نریندر مودی کے کہنے پر ہی انہوں نے یہ استعفیٰ دیا ہے. وجہ یہ تھی کہ نریندر مودی کو اپنے اقتدار کا جو چراغ ہے وہ جو ہے وہ ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ نہ ہوا تو پھر ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ استعفیٰ دینا پڑ جائے. کانگریس پارٹی نے جی اس کو نوجوانوں کی فتح قرار دیا ہے. 3 مرتبہ جو نیٹ کا پرچہ ہے وہ لیک ہوا, اور اس کے اوپر
यानी नरेंद्र मोदी ने और उनके जो गोदी मीडिया है उसने भरपूर तरीके से दिफा करने की कोशिश की, लेकिन फिर अवाम की ताकत के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़ गए। वैसे इंडिया के अंदर बेतहाशा मसाइल हैं, मैं पहले भी इस बात का इज़हार कर चुका हूँ, और इंडिया मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर भी जो वहाँ के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है नौजवानों के साथ, जिस तरह ब्राह्मणों को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे ब्राह्मणों को जो है वो ऊपर लाया जा रहा है जबकि दीगर जो कास्टें उनको नीचे रखा जा रहा है। मुसलमान तो दूर की बात है, मैं विद इन हिंदुज़म के अंदर जो है मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने कैटेगरीज जो हैं वो बना दी हैं, तो इस लिहाज से मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक अच्छा साइन है और इंडिया के अंदर जो है वो तब्दीलियों की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि अलहदगी चाह रहे हैं इंडिया से, बिलखुसूस पंजाब और कश्मीर, और फिर इसके अलावा कोई साउथ की भी कोई ऐसी स्टेट्स हैं जो कि इंडिया के साथ बज़ाहिर जो है वो रहना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनके साथ सलूक अच्छा नहीं बरता जा रहा। यही इस वक्त तक की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।